ویلکم بیک. آج کا بہت لائیولی شو ہمارا جو ہے کراچی کے حالات کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم ایک تو ہسٹری کی ہم نے بات کی کہ ہم اس موڑ پہ اس دورائے پہ کس طرح آ کے کھڑے ہوئے. ذوالفقار مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس کی بھی ہم نے بات کی اور ظاہر ہے اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کے حوالے سے بھی بات کی کہ کس پارٹی کو نقصان ہوا، فائدہ ہوا، اور کراچی کو تو ظاہر ہے نقصان ہی ہوا. لیکن اب بات کریں گے آگے کی. یہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارے شو کا کہ حل کیا ہے. یہ تو ہم بہت عرصے سے بس یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، مفاہمت بھی سن لی، آپریشن بھی سن لیا، لیکن اب حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز سر جوڑیں اور بیٹھ جائیں. نہیں، یا تو مجھے آپ نے مجھ سے حل پوچھا تو مجھ سے پورا پوچھ لیں، یا تو پھر آپ اپنے بیچ میں اس میں اپنے ریمارکس دیں. میں یہ کہوں گا کہ اس کا حل یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ سنسیئرلی بیٹھیں، کیونکہ جب کسی کے گھر میں لاش پہنچتا ہے تو جس گھر میں لاش پہنچتا ہے اسی کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کر کے بتا دوں کہ جو انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ حیوان لوگ ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی کی بھی جان لینا. نہ ہی وہ مسلمان ہے، نہ ہی وہ انسان ہے، نہ ہی ان کی کوئی زبان ہے، نہ ہی ان کا کوئی مذہب ہے، لیکن ہیں وہ ہم میں اور آپ میں سے ہی، جو کہ ہماری اور آپ کی پارٹیز میں ہی آ کے شیلٹر لے کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ. ویل سیڈ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہم لوگ ہی ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. ہم لوگوں کو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سب کا رول آئے گا. اس میں میڈیا کا بھی رول اپنا پلے کرنا پڑے گا، اس میں گورنمنٹ کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. نہیں، اگر آپ اس کے حل کی بات آ رہے ہیں، نہیں، میں آپ کو اس کا حل صحیح ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے جس میں آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، بینگ دا گورنمنٹ، بینگ دا بگ برادر. کہ اگر لوگوں کو اعتماد ہوگا نا کہ یار ہم ان شرپسندوں کو اپنی رینک سے نکال دیں گے، لیکن ان کے شرپسند بھی نکلیں گے. یہ نہیں کہ ہم اپنے نکال دیں، چھوڑ دیں گے، اگر آپ بندوقیں پہلے چھوڑ دیں. تو یہ یہاں پہ بڑے بھائی کا رول تو آپ کا ہے، کیونکہ آپ حکومت میں، آپ بڑی پارٹی. میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی میں کبھی کرمنل ایلیمنٹ نہ ہی رہے ہیں. اب تو ہیں، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. میں وہی پھر آپ اگر پرسیپشنز پہ چلتے رہیں گے تو آپ بات کریں. پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بھی کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر ہوتا اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہوتی تو یہ پورے پاکستان میں یہ چیزیں ایکولی ہوتی. آپ میں بتائیں سندھ کے کس پارٹ میں آپ نے دیکھا ہو پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی تحریک چلائی ہو اور ہتھیاروں سے چلائی ہو؟ پیپلز پارٹی نے کبھی روڈ پہ اگر لوگ نکالے ہوں تو فائر کرتے ہوئے نکالے ہوں؟ پیپلز پارٹی کا نہ ہی یہ کلچر ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی یہ سوچ رکھتی ہے، نہ ہی ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہم اس چیز کے سب سے بڑے میں بڑے مخالف ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ ہمارا کلچر ہوتا تو آج بھی روز پیپلز پارٹی کے ورکر کراچی میں شہید ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی صرف آپ کے تو نہیں ہو رہے نا، سب کے ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو شہادتیں پیپلز پارٹی کے ورکروں کی امپورٹنٹ آپ، اور آج سے تھوڑی یہ کلچر پہلے بھی ہے. آپ کے یونین کے پریزیڈنٹ کو مار دیا گیا، اس سے پہلے ہمارے منور سہروردی صاحب کو شہید کیا گیا، ہمارے عبداللہ مراد صاحب سٹنگ ایم پی کو شہید کیا. ایم کیو ایم کے بھی بہت لوگ مرے ہیں، اے این پی کے بھی لوگ مرے ہیں. دیکھیں سب کے مر رہے ہیں نا، میں بات، لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی، شہری بھی بہت مرے ہیں، سب سے زیادہ شہری مرے. جو بھی مر رہا ہو کسی بھی پارٹی کا وہ انسان ہے. سب سے پہلے پارٹی تو اس نے بعد میں جوائن کی نا. سر حل پر ہیں. حل یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اندر کرمنل ایلیمنٹس کو نکالیں اور اس شہر کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. پرابلم ہوگی، وہ کہیں گے کہ شہر کیوں، پورے ملک کو کریں، ہم شہر کو ڈی ویپنائز کریں گے، ملک سے اس وقت پرابلم کہاں ہے؟ ایک گروپ اس وقت سب سے زیادہ، میری بات سنیں جناب، اس وقت سب سے زیادہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ اس وقت ویپنز کی پرابلم صرف کراچی میں نہیں ہے، کراچی میں زیادہ ہے، بٹ ویپنز کی پرابلم میں لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بلوچستان میں ہے، پھر سوات میں ہے، پھر وانا میں ہے، پھر نارتھ وزیرستان میں ہے، ساؤتھ وزیرستان میں. اس کا مطلب آپ حل نہیں چاہتے ہی نہیں ہیں. نہیں، حل کی بات نہیں. آپ کی اس مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حل نہیں چاہتے. میرا مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ ویپنز کراچی میں سے ختم کر دیں گے تو سیاسی جماعت، جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس رائے کے خلاف ہیں، وہ یہ کہتی ہیں بھائی وہاں سے سارے آ جائیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب کہ حل کرنا ہی نہیں ہے اس کا. نہیں، آپ حل لیکن حل آپ کا یہ سکسیسفل نہیں ہوگا نا، کہ اگر آپ صرف کراچی کو ڈی ویپنائز کرنے کی بات کریں گے کسی کا اعتماد نہیں ہوگا اس میں. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے، میں اس چیز پہ تائید کرتا ہوں. لیکن پتہ ہوگا کیا، میرے خیال سے اور ویپنائزیشن ہوگی اور ہر شہری کے پاس جو ہے نا اب اسلحہ آئے گا اور بولیں گے اب ہم اپنا تحفظ خود کریں گے. بندوق کی قیمت بڑھ جائے گی. بندوق کی قیمت. میرے خیال سے آپ اگر اس تجزیے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی کر رہے ہیں. نہیں، ہم موڈ میں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ پورے کوئی بھی سویلائزڈ سٹیزن ویپنز کو پسند نہیں کرتا جی، اور کوئی بھی محب وطن شہری اس ہتھیار کی سیاست کو کبھی پسند نہیں کرتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے. میں واحد نہیں کہوں گا، اور پارٹیز بھی سوچ کی ہوں گی جو نہیں چاہتی کہ وائلنس ہو. اور مجھے ایک بات بتائیں، اگر گورنمنٹ جو ہے، کون سی گورنمنٹ چاہے گی کہ اس کے دور میں لوگ مریں اور اس کے دور میں اس طرح کا نقصان ہو؟ اگر گورنمنٹ کا مفاد ہو تو وہ چاہے گی. ہمارے ہاں سیاست کا نام ہی ہے.
اب آپ کو اگر اپنے بیٹھ کر یہاں پہ تجزیے نکالنے ہیں اور جس پہ کسی کو کوئی مقصد نہ ہو, ہمارا کیا, اگر کراچی میں لوگ مرے ہمیں کیا مفاد ہے پیپلز پارٹی کا, گورنمنٹ کا؟ ہماری روز بدنامی ہو رہی ہے. ہم اگر ہم ہر جگہ پہ اکاؤنٹیبل ہیں, ہر جگہ پہ آنسریبل ہیں, ہمیں تو اس میں ہمارا کون سے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ اگر کراچی شہر بند ہو رہا ہے اور ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے؟ میں جواب دوں. ہاں, بہت سارے تجزیہ کار, میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں, بہت سارے تجزیہ کار کا یہ خیال ہے کہ یہ جو امن کمیٹی یا یہ جو پیپلز پارٹی کی امبریلا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, امن کمیٹی ختم ہو چکی ہے. امن کمیٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ اس امن کمیٹی میں سارے لوگ شامل تھے. ٹھیک, میں ان چیزوں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ پوچھ رہے تھے سر, فائدہ آپ کا بھی ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے. سوری جی, میں آپ کے ساری سیاسی جماعتوں میں نفرت سے فائدہ ہے. اگر آپ ایک لاجیکل بات نہیں کر رہے تو میں آپ کو اس کی کس بات کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کے خیال میں یہ لاجیکل ہے کہ اگر آپ لاجیکل بات اس لیے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو صرف نہیں, ساری سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ لاجیکل بات نہیں کر رہے. سوری, میں آپ کی اس بات کو میں کمنٹ کرنا بھی پسند نہیں کروں گا, کیونکہ جس بات میں کوئی لاجک نہ ہو, حکومت چاہے گی کہ وہ بدنام بھی ہو, نہیں حکومت چاہے گی کہ وہ ویک بھی ہو, اس کے دور اقتدار میں لوگ مر رہے ہوں, اس کے دور اقتدار میں معیشت کا پہیا جام رہے. میں اس کو کوالیفائی کر دوں. آئی تھنک میں ان سے اگری ٹوٹلی نہیں کرتا, لیکن دیکھیں نہیں, مطلب یہ بالکل ایک فضول سی, سوری ٹو سے اگر آپ کسی فضول کی بات میں پڑے رہیں گے اور آپ کا تجزیہ اگر یہ کہتا ہے کہ حکومت کو فائدہ ہے کہ اگر کراچی میں ہڑتال ہے, کراچی میں اگر اس دن اگر اربوں روپے نقصان ہے اور اگر معصوم شہری مر رہے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہے. اگر ہم حکومت میں نہ بھی ہو, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی ہو, پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ معصوم لوگوں کا نہیں. ویسے یہ کنسسٹنٹلی ہونا تو کوئی فائدہ نہیں. پارٹی میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے چاروں صوبوں کو جوڑا ہوا ہے, جو کہ چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی میں نہ ہی اس طرح کی سوچ ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کا اس طرح کا کبھی کوئی ارادہ رکھتی ہے. اور ہم کبھی بھی, آپ پاکستان کی بات کریں, ہم دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی بھی معصوم آدمی کے مرنے پہ خوش نہیں ہو سکتے. کانسیپٹ بڑا ویک ہے اور اس کی وجہ سے اب آپ ٹاپک سے پھر ہٹ رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ ٹاپک سے پھر ہٹ رہے ہیں, لیکن آپ کے تجزیے میں مجھے افسوس ہوا, آپ کی اس تجزیے سوچ پہ مجھے افسوس ضرور ہوا کہ آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ چاہے گی اور پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہاں پہ لوگ مرتے رہیں یا حالات. جب ایک سیاسی جماعت نہیں, لیکن ایک اور رائے بھی سنیں نا, ایک اور رائے بھی سنیں. میرے آپ کے میں ایک اور مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی یہ سوچ سن کر, لیکن دوسری سوچ سنیں نا, ایک دوسری سوچ بھی سنیں کہ ایکچولی ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ وائلنس سے نقصان ہے اس حکومت کو, تو وہ چاہتی ہے سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھے, کیونکہ اگر نہیں رکھے گی اور وائلنس ہوگی تو ایونچولی فیڈرل گورنمنٹ تک یہ بات جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگی حکومت کو. ایک یہ رائے بھی ہے کہ حکومت کو بڑا نقصان ہے. یہ پھر اگین میں کہوں گا یہ رائے ہے, نقصان ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں تو دوسری رائے دے رہا ہوں ان سے. اگر آپ یہ بھی, آپ کی اس رائے کو بھی میں احترام کرتا ہوں, لیکن میں یہ اپنا حق, اپنا جو موقف رکھنے کا مجھے بھی تھوڑا بہت اختیار ہے, اور جمہوری اختیار ہے کہ میں اپنی رائے بھی دے سکوں. میری رائے یہ ہے کہ ہم نے اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم سمیت کسی بھی پارٹی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم تو سنی تحریک سے بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم تو جماعت اسلامی سے بھی کر رہے ہیں, وہ تو اقتدار میں نہیں ہے, اور حقیقی سے بھی کر رہے ہیں. تمام پارٹیز کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں بات چیت کے. پاکستان کی ہر وہ پارٹی, چھوٹی پارٹی, بڑی پارٹی, پارلیمنٹ کے اندر پارٹی, پارلیمنٹ کے باہر پارٹی, جتنی بھی پارٹیز ہیں, ہمارے ڈائلاگ کھلے, ڈائلاگ دروازے سب سے کھلے ہیں, پاکستانی ہر شہری سے کھلے ہیں. اگر ہم پاکستان کی پارٹی بولتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والے ہر شہری سے ڈائلاگ کرنے کا ہمیں اختیار ہے. تو یہ ڈائلاگ سے اب حل نکل پائے گا؟ اب میں ہم چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ سے حل نکلے, اور ہماری یہ خواہش ہے. رضا ہارون صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ وہ پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے اس بیان کو. اگر وہ مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے بینگ اسپوکس مین کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی اس بات کی ایک خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہر تعاون کو, گورنمنٹ ان سے زیادہ تعاون کرے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. دیکھیں آپ کو اور میرے لیے ٹی وی پہ آ کے بولنا بڑا آسان ہے, لیکن خدا نہ خاصا جس گھر میں جنازہ جاتا ہے, جس گھر میں وہ گھر کوئی بھی خدا نہ کرے, کسی کا بھی گھر ہو, کسی کا ہو سکتا ہے جو حالات ہیں, اور اگر یہ آگ جس کو اگر ہم نے اس وقت نہیں روکا تو یہ آگ بھڑک بھی سکتی ہے. ہم اس آگ کو بھڑکنا نہیں دینا چاہتے. اور میں ایک آخری بات پہ ضرور کروں گا, کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کا ایک آخری بھی یہ ہے کہ میں اپیل کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ اپنی جوڈیشری کو بھی اس چیز پہ لائیں کہ جوڈیشری, جن لوگوں کو ہم ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ جوڈیشری جس ریپیڈلی, جس سپیڈ میں
केसेस से उनको फारिग किया जा रहा है, इस तरह फिर ये लोग दोबारा सही है, सोसाइटी लेकिन के लिए उसकी- नासूर बनेंगे, लेकिन- क्योंकि लेकिन जब एक- तक एक ये बात है, टारगेट एक कैफरे बात किरदार तक नहीं पहुंचे, देखिए सही। प्लीज बात सुने, नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट विटनेस प्रोटेक्शन, हर तरह की दहशत गवर्नमेंट Evidence जज Act, Evidence Act ठीक हो। एविडेंस नहीं, एविडेंस एक्ट ठीक ना हो, एविडेंस गैदर करने का दम और हिम्मत और वुक्कत और काबिलियत भी हो, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन हो। विटनेस कोई आने को नहीं तैयार होता, मैं आपको बताऊं, देखिए क्योंकि उसे पता है वो कल को मारा देखिए, जाएगा। गवर्नमेंट जज की पुलिस वाले ने प्रोटेक्शन हो। पकड़ लिया। हमारे पुलिस वाले मारे गए जनाब, जिन लोगों ने वही कह रहा हूं, जो उनका टारगेट भी किलर्स को गिरफ्तार तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हो, उनका भी- उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल। मैं वही बात नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि ये जरूर इसमें आपके इसमें ऐड होनी चाहिए ये बात कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिशों से, पुलिस वाले अपनी जानों को नजराना दे रहे हैं, जिस पुलिस पे सारा दिन तनकीद करते रहते हैं, जानों की परवाह ना उनकी करते, तहफ़्फ़ुज़ जानों भी की परवाह बेहतर ना होनी करते हुए वो लोग इस तरह के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको हम कोर्ट तक ला रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब को बड़े सोच रखकर अपनी जुडिशरी को में इतने रिफॉर्म्स लाएं कि ये लोग आप एविडेंस एक्ट, ये जो आप कह रहे हैं ना, इससे नहीं पहले मुझे बात कंप्लीट होने दें प्लीज, कि ये चीफ जस्टिस साहब पे भी ये जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वो इस मुल्क के एक सबसे बड़े में बड़े एक अदालत के सरबराह हैं, उनकी सर, हर ये एक- देखिए, आप किसी को कंप्लीट करने दें एक जज प्लीज, अलग से सुनता देखिए आप है। किसी को कंप्लीट जी, करने दें जी, बात। जी, जी। मतलब ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी आती है कि वो अपने जजेस को भी कहें, उनको भी सख्ती से हिदायत करें कि इन केसेस को बड़े सेंसिटिव तरीके से सुना जाए, क्योंकि जो 100 केसेस में टारगेट किलर्स गिरफ्तार हैं, वो अगर इस तरह 10-10, 12-12 मुझे केसेस एक में बात- निकलते जाएंगे तो इससे कोई हमें सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम एविडेंस गैदरिंग और इन्वेस्टिगेशन को भी तगड़ा देखिए जी, करें। विटनेस इंशाल्लाह जज भी प्रोटेक्शन अपना प्लान काम करेंगे, जजेस की प्रोटेक्शन देखिए, की भी विटनेस करें। प्रोटेक्शन का लॉ डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ही उसको ड्राफ्ट एक कर आखिरी लिया है, वो सवाल हम लोग अभी एक असेंबली आखिरी चीज बताते चलें कि रजा हारून साहब के मुताबिक पुलिस जो है खड़ी देखती रहती है जब उनके लोग मारे जाते हैं, लेकिन रेंजर्स उनकी मदद करते हैं। ये तसाद क्या है, ये समझ नहीं आई, ये क्या चक्कर है? इसकी ज्यादातर वो ही बता सकेंगे जिन्होंने उस पर रोशनी डाली है, रेंजर्स की तारीफ उन्होंने की और जिन्होंने पुलिस की बुराई देखिए की। जिन्होंने रोशनी इस पर डाली है वही इसकी बता सकेंगे। हमारी नजर में पुलिस और रेंजर्स दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रही Thank you very हैं much, इन चीजों को शकील बेहतर साहब। करने के लिए। आपने एक जाहिर है बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन को कोशिश की आपने डिफ्यूज करने की और एक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। इस वीकेंड हमने कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों का मौक़िफ़ जो है लिया जाए और समझा जाए कि ये मसला है क्या और किस तरह हल की तरफ जा सकता है। आप लिख सकते हैं अपनी राय के साथ एट एजेंडा 360 @cnbcpakistan.com और हमारे फेसबुक पेज पे आप जाके ये वाला शो या पहले के भी शोज़ देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एजेंडा 360 पे।